تلور کا شکار اتنا خاص کیوں ہے اور یہ شکار صرف عرب شہزادے ہی کیوں کرتے ہیں؟ گورے بھی شکار کے بہت شوقین ہوتے ہیں لیکن کبھی سنا نہیں کہ شکار کے لیے وہ یہاں آئے ہوں۔ ویسے بھی ایک معمولی پرندے کے لیے اربوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور یہ شکار پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ تلور تو ایک آزاد پرندہ ہے، سال میں 2 دفعہ اپنے سفر ٹھنڈے ممالک سے گرم ممالک اور پھر گرم سے ٹھنڈے ممالک کی طرف کرتا ہے۔ یہ پرندے اس سفر کے دوران دنیا کے 20 ممالک سے گزرتے ہیں جن میں عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں مقامی لوگ بھی اس کا شکار کرتے ہیں۔ مجھے خود ایک دفعہ بہاولپور کے ایک دوست کے ساتھ شکار کا اتفاق ہوا تھا اور تلور کھانے کا موقع بھی ملا۔ ذائقہ میں گجرانوالہ سے ملنے جلنے والے چڑوں سے زیادہ کمال کا نہیں تھا اور مجھے ذاتی طور پر اس میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی کہ اس کے شکار کے لیے اتنی محنت یا سرمایہ خرچ کیا جائے۔ پھر بھی عرب شہزادے اس شکار کے اتنے شوقین کیوں ہوتے ہیں اور یہاں آ کر ہی کیوں؟ حالانکہ ان کو شکار زندہ یا مردہ ان کے ممالک میں بسط خوشی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اندر کی کہانی اس شکار سے بھی زیادہ ہولناک اور بربریت سے بھری ہے۔ پچھلے دنوں میری ملاقات بہاولپور میں عرب شہزادوں کی سیکیورٹی پر مامور ایک سیکیورٹی افسر سے ہوئی جو کہ ایک ریٹائر میجر بھی تھے اور اسلام آباد میں کوئی نئی جاب تلاش کر رہے تھے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں وہ 2 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، آپ نے یہ جاب کیوں چھوڑی؟ میجر صاحب نے جواب دیا، فوجی ہوں، ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ میرے لیے یہ جواب حیرت انگیز تھا، لیکن جو کچھ ان سے سنا پیشے خدمت ہے۔ ان میجر صاحب کا کہنا تھا سیکیورٹی آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے مہمان کو ایئرپورٹ سے لے کر اور ہر لمحہ اس کے ساتھ رہے اور اسے واپس ایئرپورٹ پر باحفاظت پہنچائے اور مہمان ہر وقت اس کی نظر میں رہے، لہٰذا اس سے زیادہ کسی مہمان کی ذاتی مصروفیات کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب نے کبھی غور کیا ہے کہ عرب شہزادے جب بھی شکار پر آتے ہیں اکیلے کیوں آتے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کی فیملی یا بیویاں کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کی بیگمات کو تلور اور ہرن کا گوشت پسند نہیں؟ کہانی کچھ یوں ہے، شہزادے جب شکار گاہ میں آتے ہیں تو محل سے دور خیمہ بستی قائم کی جاتی ہے جہاں دوپہر کے بعد شکار استعمال کرتے ہیں۔ شکار میں شکرے، گھوڑے، کتے اور باز بھی شامل ہوتے ہیں۔ شکار مغرب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر مغرب کی نماز کے بعد جماعت ادائیگی ہوتی ہے اور شکار پکایا جاتا ہے۔ باربیکیو، ہانڈی، کڑھائی، سٹیم روسٹ کے ساتھ ساتھ ہزاروں طرح کے میٹھے اور ہریسہ، اور پھر شام کی باجماعت نماز سے پہلے اسے کھا لیا جاتا ہے۔ پھر شہزادے اپنے اپنے خیموں کا رخ کرتے ہیں جہاں حکومت پاکستان، مقامی انتظامیہ اور لوگوں کے تعاون سے ان شہزادوں کی نفسانی ہوس پوری کرنے کے لیے کم عمر مقامی لڑکیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے لڑکیاں مقامی یعنی پاکستانی ہی ہوں، کسی کی عمر 12 یا 14 سال سے زیادہ نہ ہو۔ شہزادوں کو پیش کرنے سے پہلے پاکستان کی ان بیٹیوں کو مشک و عنبر سے نہلا دھلا کر خاص ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ شہزادوں کو کسی طرح کی مزاحمت یا پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اندر کے حالات تو کوئی نہیں جانتا کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہی ہوتا ہوگا جو ایک باز اور ایک ننھی سی چڑیا کے ساتھ کرتا ہے۔ میجر صاحب نے کہا، میں نے خیموں کے باہر وہ آوازیں سنی ہیں جو کسی اگوپت خانے سے نظر آتی ہوں۔ اس تجربے کو بتاتے ہوئے ایک فوجی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خود سوچ لیں، جہاں ایک فوجی کی ہمت جواب دے گئی وہاں ظلم کس نہج پر ہوگا، بربریت کیسے محو رقصاں ہوگی۔ شیخ زاد ہسپتال کے ڈاکٹر بھی اس بات کے گواہ ہیں جب ایمرجنسی میں یہ کم سن پاکستانی بیٹیاں گہرے اندرونی زخموں کی وجہ سے کئی کے دن ہسپتال میں گزارتی ہیں اور کئی تو اپنی جان سے جاتی ہیں۔ میرا پوری قوم سے یہ سوال ہے، کیا ہم دلال ہیں یا یہ ملک ہیرا منڈی ہے؟ چند سکوں اور ویزوں کے مراد کے بدلے ہم اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں۔ کس کام کا ہمارا ایٹم بم؟ کس کام کی یہ آزادی جو ہزاروں جانیں دے کر ملی تھی؟ کہاں جاتی ہے غیرت، کہاں جاتی ہے قومیت؟ جب یہ شہزادے آپس میں بیٹھ کر پاکستانی قوم کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ہم جن ممالک کے شہزادوں کے سامنے کمر تک جھک کے کارنش بجا لاتے ہیں، ان کا پورا ملک پاکستان کے ایک شہر سے بھی چھوٹا ہوگا اور کمزور اس قدر کہ اگر بریگیڈیئر فوج بھیج دی جائے تو جنگ لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن میرے خیال میں قصور ان شہزادوں کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، کیونکہ جب ہم قومی عزت اور غیرت کو تھال میں رکھ کر سرے بازار کھڑے ہوں گے تو خریدار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔